اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ شوہر نے مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا کر وہاں پر ایک خط دینا چاہتا ہے۔ میں اپنا سارا زیور بیچ کر شوہر کو عمرہ کروانے کے لیے لے گئی۔ میرے شوہر کو کینسر تھا اور وہ اپنے آخری دن گزار رہا تھا۔ مکہ پہنچ کر میں اور میرا شوہر خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے جب شوہر نے خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا کر اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا، مجھے دیا۔ وہ میں نے کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میرا کلیجہ ہی پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام نوشین ہے۔ میری شادی کو میرے والد نے اپنے دوست کے بیٹے سے کی تھی۔ شادی سے پہلے میں اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ میرے ابا کا بہت پرانا دوست کا بیٹا تھا اور ابا کے وہ دوست تعلیم کے بعد دوسرے شہر چلے جانے کی وجہ سے ابا سے مل نہیں پائے تھے۔ کافی عرصے بعد وہ پہلی بار تب ہمارے گھر آئے جب میرے چھوٹے بھائی کی سالگرہ تھی۔ ابا بہت خوش تھے کہ ان کا دوست اب دوبارہ سے واپس اسی شہر میں آیا ہے۔ ابا کے پرزور اصرار پر میں ہونے والے سسر اپنے اہل و عیال سمیت ہمارے گھر آن پہنچے تھے۔ میں گھر کے انتظامات میں مصروف تھی اور مہمانوں کو سنبھال رہی تھی جب ابا کے دوست کی اہلیہ نے مجھے دیکھا اور اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی اور اسی دن ابا کے دوست نے ابا سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ ان کے دو بیٹے تھے، چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ نہیں آیا تھا جبکہ بڑا بیٹا وہیں موجود تھا، اور ابا کو اس سے مل کر بہت اچھا بھی لگا تھا کیونکہ وہ بہت سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا لگ رہا تھا، اچھی کمپنی میں نوکری بھی کر رہا تھا۔ ابا نے اپنے دوست سے سوچنے کا وقت مانگا تو وہ ناراض ہونے لگے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے۔ پھر یہ سوچ و بچار کس لیے؟ وہ بہت مان سے ابا کو منا رہے تھے اور میرے ابا نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں کر دی۔ کاش میرے ابا تب اپنے دوست پر اندھا اعتماد کرنے کے بجائے ایک بار سوچ لیتے۔ بیٹیوں کو ساری زندگی کے لیے جس شخص کے حوالے کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہر بات جان لینی چاہیے، مگر میرے والدین نے بیٹی کے دینے کے معاملے میں لاپرواہی برتی تھی، اور یوں اسی دن میری منگنی بھی ہو گئی اور انگوٹھی پہناتے ہی میری ساس نے شادی کی فرمائش بھی کر دی۔ ان لوگوں کی بہت شدید خواہش کو دیکھتے ہوئے میرے بابا نے میری تعلیم کو خیر بات کہلوا دیا اور مجھے تھوڑا بہت کچن کا کام سکھا کر رخصت کر دیا۔ میرے ماں باپ نے میں سے کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرے ہونے والے شوہر بچپن اور جوانی میں کیسے سفر گزارا اور اس کا کردار کیسا رہا تھا۔ میرا سسرال بہت کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، مگر اپنے سسرال میں ایڈجسٹ کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ثابت ہوا تھا کیونکہ یہاں کا ماحول بہت آزاد تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر شادی سے لے کر اب تک مجھ بہت چپ چپ سا ہے اور اکثر کھویا کھویا رہتا تھا۔ مجھے شک گزرا تھا کہ شاید وہ اس شادی کے لیے خوش نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ باقی سب نے یہ بات محسوس کی یا نہیں، مگر مجھے یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی جس نے ہمیشہ اپنی تعریف سنی تھی، اور شادی کرتے ہوئے مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر بھی باقی سب کی طرح مجھ پر فدا ہو جائے گا، مگر میری سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی تھی۔ میں اکثر راتوں کو اپنے شوہر کو کمرے میں ٹہلتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اگر کبھی میں اٹھ کر لائٹ آن کر لیتی تو وہ ایسے گھبرا جاتا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ مجھے اس بات پر غصہ بھی آتا تھا کیونکہ ابھی ہماری شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ میں اپنے شوہر کا رویہ یہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ گھر میں اور کوئی بھی اس کی حالت محسوس نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے وہ کیسے لوگ تھے جو ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تک نہیں تھے۔ انہیں فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کب کون اداس ہے اور کون پریشان رہتا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھتے دیکھا تھا۔ ایک روز اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے مجھے گھر والوں کی اس بے خبری کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ میری ساس پڑھی لکھی عورت تھی جو خود بھی نوکری کرتی تھی، مگر اب وہ صرف ایک سوشل عورت بن چکی تھی۔ ساس اور سسر ہمیشہ سے مصروف اور گھر سے باہر رہتے تھے۔ بچوں کو آیا نہیں پالا تھا اور جب وہ بڑے ہوئے تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میری ساس نے بتایا کہ شروع سے ہمارے گھروں کے چاروں افراد ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہے ہیں کیونکہ ہم میاں بیوی شروع سے جاب کرتے تھے اور ایک دوسرے کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے اسی روز سوچ لیا کہ چاہے میرا سسرال میں باقی جیسے سب رہیں، مگر میں اپنے شوہر کو توجہ دوں گی اور میں اپنے گھر اور اپنے بچوں کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا سکھاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا سوچا، لیکن مجھے دن کے وقت موقع ہی نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ پھر سے اپنی نوکری پر جانے لگے تھے۔ رات کو جب وہ آتے تو اس قدر تھکاوٹ کا شکار ہوتے جیسے وہ بہت مزدوری کر کے آئے ہوں۔
ابھی میں اپنے شوہر سے بات کرنے کا موقع تلاش کر ہی رہی تھی کہ ایک روز مجھ پر اپنے شوہر کی حالت کا ایسا انکشاف ہوا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر اپنے وجود میں پھیلتی جان لیوا بیماری سے لڑتے ہیں، یوں بے چین اور گمسم رہنے لگا تھا۔ ایک روز جب میرے شوہر آفس جانے کی تیاری کرنے میں مصروف تھے اور میں کچن میں ان کے لیے ناشتہ تیار کروا رہی تھی، میں ناشتہ لے کر آئی۔ جب کمرے میں پہنچی تو کمرہ خالی تھا اور میرے شوہر باتھ روم میں تھے۔ میں ان کا انتظار کرتی رہی، مگر جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی میرے شوہر کمرے میں واپس نہیں آئے تو میں نے باتھ روم کا دروازہ بجانے کے لیے دستک دی، مگر میں سب ٹھٹک گئی۔ جب دستک دیتے ہوئے دروازہ کھل گیا، میں بوکھلا کر آگے بڑھی اور اندر جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اندر گھبراہٹ مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر واش بیسن پر جھکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا، تبھی میری نظر پانی میں بہتے سرخ رنگ پر پڑی تھی۔ میرے شوہر کے منہ سے خون آ رہا تھا۔ یہ منظر میرے دماغ کو ساکن کر گیا تھا۔ میں خوف سے چیخنے لگی۔ میرے شوہر دیوار کا سہارا لیتے ہوئے فرش پر بیٹھ چکے تھے۔ میری وحشت ناک چیخوں سے سب جمع ہو گئے تھے، کیونکہ ابھی صبح کا وقت تھا، سب لوگ گھر پر ہی تھے۔ میرے دیور بھی ان دنوں گھر آئے ہوئے تھے۔ سب کمرے میں آئے تو میرے شوہر کو اس حال میں دیکھ کر ان سب کے بھی رنگ اڑ گئے۔ میرے شوہر کو فوری ہسپتال لے جایا گیا۔ رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ ابھی تو ہماری شادی کو بمشکل 1 ماہ ہوا تھا اور یہ آفت آن پڑی تھی۔ گھر میں سب پریشان ہو رہے تھے۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے اور جو مرض بتایا وہ ہمارے سروں پر دھماکے کر گیا تھا۔ میرے شوہر کو کینسر ہو گیا تھا اور نہ جانے یہ مرض کب سے لاحق تھا اور پورے گھر کو خبر تک نہیں تھی۔ میرے سسر اور دیور شہر کے اچھے اچھے ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کروا رہے تھے، جبکہ میں اور میری ساس سارا دن ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ہم سب کو امید تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کینسر ابھی اس اسٹیج پر ہے جس میں علاج ممکن ہے۔ ہماری پریشانی قدر کم ہو چکی تھی۔ ایک روز میرے شوہر نے ہم سب سے کہا کہ وہ آخری خواہش کے طور پر عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس خواہش پر سب نے سر ہلا دیا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کے گھر جا کر کوئی بھی مرض تکلیف نہیں دیتا، اور ہم سب ان دنوں بس اسی کوشش میں تھے کہ میرے شوہر کے اندر زندگی کی امید واپس آ جائے اور بیماری انہیں پریشان نہ کرے۔ اپنے شوہر کی فرمائش پر میں بھی ان کے ساتھ تیاری کرنے لگی۔ میں اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا زیور بیچ رہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی میرے سسر نے میرے لیے عمرے کا انتظام کر دیا تھا، جو کہ پورا 1 ماہ کے لیے تھا، اور ساتھ ہی اپنے کسی جاننے والے سے سعودیہ کے ایک ڈاکٹر سے بھی علاج کے لیے بات کر لی۔ سب کو اس بات سے اطمینان رہا تھا کہ جب میرے شوہر عمرے کا فرض ادا کرے گا اور ساتھ وہیں کے بہترین ڈاکٹر سے علاج ہوگا تو یقیناً واپسی پر صحت بحال ہو چکی ہوگی۔ ہم دونوں سب کی دعائیں لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے پہلی بار کھل کر باتیں کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے تسلی ہوئی تھی کہ وہ ابھی بھی کافی حد تک ٹھیک ہے۔ مگر جو ہی جہاز سعودیہ پہنچا اور ہم خانہ کعبہ پہنچے تو میرے شوہر نے مجھے ایک کاغذ تھما دیا اور بولا کہ جب میری روح نکل جائے تو تم 26 راتیں حرم پاک میں گزارنا، اور میں تو اپنے شوہر کی ادھوری بات پر ہی سہم گئی تھی۔ میرے لیے باقی بات پر توجہ نہیں دی اور رونے لگی۔ میں پاکستان سے اتنی دور سفر کر کے اکیلی آ چکی تھی اور مجھے امید تھی کہ یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر یہاں تو آتے ہی مجھ سے جو بات کی گئی تھی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ میرے رونے پر میرے شوہر گھبرا گئے اور مجھے چپ کروانے لگے۔ جب ہم ہوٹل کے کمرے میں پہنچے تو میرے شوہر سفر کی تھکان کی وجہ سے سو گئے اور میں نفل پڑھ کر اللہ سے ان کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں رو رو کر اپنے شوہر کی صحت یابی کی دعائیں مانگوں گی، مگر کبھی کبھی ہماری دعاؤں سے پہلے اللہ آنے والے وقت طے کر چکا ہوتا ہے۔ ہمارا ابھی عمرے کے لیے پہلا دن ہی تھا کہ میرے شوہر کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ میں نے کچھ لوگوں کی مدد سے اسے ایمبولنس میں سوار کیا اور اپنے سسر کے بتائے ہوئے ہسپتال روانہ ہو گئی، مگر وہاں پہنچتے پہنچتے مجھے دیر ہو گئی تھی اور میرے شوہر نے وہیں راستے میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ میں بڑی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے لیے وہ وقت قیامت تھا۔ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جو مجھے سہارا دیتا یا میرا غم بانٹتا۔ میت کو پاکستان لے جانے کا انتظام کرنے کا سوچ کر ہی مجھے رونا آ رہا تھا۔ جب مجھے میرے دیور نے فون پر بتایا کہ میرے شوہر نے 1 روز پہلے ہی اپنے بھائی کو میسج کر کے درخواست کی تھی کہ اگر وہ مر جائے تو اسے سعودیہ میں ہی دفنا دیا جائے، میری قسمت نے مجھے بہت بری طرح آزمایا تھا۔ کفن دفن کے انتظامات وہیں عمرے پر موجود لوگوں نے کیے تھے اور میں اکیلی ہی رو 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 کر پاگل ہو رہی تھی۔
2 दिन तक मुझे कोई होश नहीं रहा था, मगर तीसरे रोज़ मुझे इस कागज़ का ख़्याल आया जो मेरे शौहर ने मुझे थमा दिया था और बार बार हिदायत की थी कि वो ख़त मैं सिर्फ तब खोलूँ जब मेरे शौहर वहाँ मौजूद ना हों। शायद वो अपने मरने की बात कर गया था। मैंने रोते हुए वो ख़त खोला और वो पढ़ने लगी। जूं जूं मैं पढ़ती गई मेरा वजूद गम से बेहाल होता चला गया। इस ख़त में मेरे शौहर की ज़िंदगी का एक स्याह हिस्सा तहरीर था और इसमें दरख्वास्त की गई थी कि मैं हरम पाक में 26 रातें गुजार कर अपने शौहर की मग़फ़िरत की दुआ करूं, क्योंकि मेरे शौहर से ज़िंदगी में एक ऐसा गुनाह सरज़द हुआ था जो नाकाबिले मुआफ़ी था। मैं अपने मरहूम शौहर के माजी का वो स्याह हिस्सा पढ़कर साकित रह गई थी। मेरे साथ ये कैसे धोखा हुआ था। मेरे बाप ने बरसों बाद मिलने वाले दोस्त पर एतबार करके मुझे एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया था जिसके माजी से ख़ुद इसका घराना भी नावाकिफ़ था। मैं किस्मत की इस सितम ज़रीफ़ी पर गमज़दा बैठी हुई थी। मेरे घर वाले और ससुराल वाले सब मुझे वापस बुला रहे थे ताकि मैं अकेली सदमे में ना पड़ी रहूं, मगर मैं अपना गुस्सा और खफगी सब भुलाकर अपने मरहूम शौहर की आखिरी दरख्वास्त पूरी करना चाहती थी। मैंने वो 1 माह उम्रा के दौरान सदक दिल से अपने शौहर की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की थी, जबकि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह मेरी दुआओं को मेरे मरहूम शौहर के हक़ में कबूल करता है या नहीं, क्योंकि जो गुनाह मेरे शौहर से सरजद हुआ था इसकी मुआफ़ी इसे आसानी से मिल नहीं सकती थी। मुझे अफसोस भी था क्योंकि 1 माह इस इंसान के साथ रहकर ना चाहते हुए भी मुझे इससे इंसियत हो गई थी और मैं इसकी मौत का सदमा बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रही थी। उम्र का एक पूरा महीना मैंने इबादत करते हुए गुजारा था। जब मैं पाकिस्तान वापस गई तो अकेली थी और मेरे साथ सिर्फ मेरे मरहूम शौहर का सामान था। मेरे माँ बाप और मेरी सास ससुर एयरपोर्ट पर ही मुझे लेने आ गए थे। मेरी सास मुझे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। जब बेटी की वापसी पर इसे हार पहनाने की ख्वाहिश थी। आज वो इसका सामान लेने आई हुई थी। मैं वहीं से अपने वालदैन के साथ अपने घर आ गई और इद्दत में बैठ गई। अपने शौहर का वो ख़त अभी भी मेरे इस पास मौजूद था और इसकी एक ख्वाहिश अब भी बाकी थी जो मैं इसके वालदैन को बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अपनी औलाद का वो आखिरी हक़ इसके वालदैन ही पूरा करें। मेरी सास मुझसे अक्सर मिलने आती थी और वो ऐसी बदनसीब माँ थी जो अब मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछती थी, क्योंकि शादी के बाद बस मैं ही थी जो अपने शौहर के करीब रहती थी। मैं अपनी सास से मिलकर इसे कुछ बता ना सकी और ना ही वो ख़त दिखा सकी, क्योंकि मैं इद्दत के दौरान बीमार पड़ गई और इद्दत पूरी हुई तो एक रोज़ मेरी सास और ससुर मुझे ख़ास तौर पर मिलने आए। मैं इनसे मिलकर किचन में जा चुकी थी। जब वो वापस गए तो मेरे वालदैन ने मुझे इनके आने का मकसद बताया। तब मेरा जब एकदम जवाब दे गया। मेरे ससुराल वाले अब चाहते थे कि मेरी शादी इनके दूसरे बेटे से कर दी जाए। मेरी सास ससुर अपने बेटे की बेवा को हमेशा अपने पास रखना चाहते थे और एक बार फिर मेरे वालदैन इनकी ख्वाहिश पर राज़ी हो रहे थे, क्योंकि इनका मानना था कि बेवगी के बाद शायद मुझे कोई अच्छा रिश्ता ना मिले। मगर मैं अपने वालदैन को सिर्फ इनकार करके ज़रूरी बात का बोल कर अपने साबका ससुराल पहुंच गई। मेरे पास वो ख़त भी मौजूद था। मैं अपनी सास और ससुर को इनके बेटे का सच बताना चाहती थी। मैंने अपनी सास को वो ख़त पकड़ाया और एक तरफ बैठ गई। मेरी सास भी जैसे जैसे ख़त पढ़ती गई इनकी रंगत सफ़ेद पड़ती चली गई। मैं जानती थी एक माँ अपने बेटे के बारे में ये सब पढ़कर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मगर सच तो ये था कि बेटे की इस शख्सियत में बड़ा हाथ वालदैन का ही होता है। मेरे मरहूम शौहर को अपनी तालीम के दौरान यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद आ गई थी। वो इसके पीछे पागल होने लगा था, मगर वो लड़की किसी मिडिल क्लास और एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो बापर्दा लड़की थी जो किसी भी लड़के में दिलचस्पी नहीं लेती थी। वो इसका पीछा करता रहा और बात करने की कोशिश करता रहा। मेरे शौहर के घर वालों ने पैसा और आज़ादी दे रखी थी, मगर इखलाकियात नहीं सिखाए थे। जब मेरे शौहर ने अपनी माँ से इस लड़की का जिक्र किया और कहा कि वो इस लड़की से शादी करना चाहता है, तब मेरी सास हत्थे से उखड़ गई। इनके ख्याल में ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती जो पर्दे की आड़ में अमीर लड़कों को फंसाती फिरती हैं। मेरी सास के इनकार के बाद भी मेरा शौहर इस लड़की के पीछे लगा रहा था, मगर लड़की के वालदैन ने इसे तंग आकर इसकी शादी तय कर दी। मेरे शौहर ने शादी का सुना तो भड़क उठा और दोस्तों के साथ मिलकर दुल्हन को अगवा कर लिया। इसके अयाश दोस्त दुल्हन बनी मासूम लड़की को देखकर बहक गए थे और मेरे शौहर से झूठ बोल कर दिया कि तुम्हारे घर से कॉल आई है, तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हुआ है। मेरे शौहर ने तब अपना फ़ोन बंद कर रखा हुआ था, इसलिए दोस्तों की बात पर यकीन कर बैठा और लड़की को दोस्तों के हवाले करके खुद घर की तरफ भागा था।
گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تب اسے اپنے آوارہ دوست یاد آئے تھے۔ وہ واپس گیا تو وہ پاک باز لڑکی اپنی عزت لٹوا کر مر چکی تھی۔ تب میرا شوہر اس کے دوست لاش کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ لڑکی کے گھر والے پولیس کی مدد سے اسے ڈھونڈتے رہے اور 3 دن بعد انہیں ایک ویران علاقے سے لڑکی کی لاش مل گئی۔ اس باپردہ لڑکی کو عیاش و فطرت لڑکوں کے ہاتھ میں دینے والا میرا شوہر ہی تھا، مگر وہ یہ بات اپنے اندر چھپا گیا اور اس واقعے کی کسی کو خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اللہ بہت منصف ہے، تبھی میرے مرحوم شوہر کو اس حادثے کے بعد ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں آئی تھی۔ اس کا 1 سال اسی طرح گزر گیا تھا۔ پھر وہ ساری فیملی دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی، جہاں کچھ عرصہ ان لوگوں نے ہم سے مل کر میرا رشتہ مانگ لیا۔ میرا شوہر نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا، مگر تب اسے ایک روز اپنا ایک پرانا یونیورسٹی فیلو مل گیا۔ وہ لڑکا اسی مرحوم لڑکی کے محلے میں رہتا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں اس لڑکی کے بارے میں بتایا کہ اس کی لاش 3 روز بعد جب ملی تو اس کی حالت دیکھ کر لڑکی کی ماں وہاں موقع پر ہی جان دے گئی اور باپ کو شدید صدمہ لگا تھا۔ ان کا گھرانہ آج بھی اس حادثے سے نہیں نکلا تھا۔ لڑکی کا باپ اب بھی رو کر اپنی بیٹی کے مجرموں کو بد دعائیں دیتا تھا۔ میرا مرحوم شوہر یہ بات سن کر پھر سے ساکن ہو گیا تھا۔ اس کا دل جب سنبھلنے لگا تھا تو اپنے جرم کے احساس سے خالی ہونے لگا۔ یہ بات جان کر اس کی زندگی میں پھر سے بدسکونی بڑھ گئی تھی۔ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے نادم ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور تب ایک روز اس پر انکشاف ہوا کہ اسے کینسر ہے۔ اس نے اس بیماری اور اذیت کو بخشوئی قبول کیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، گناہ کی سزا ہے، اور وہ اپنے جرم کی یہ خاموش سزا جھیلنے کے لیے تیار تھا۔ اب وہ اپنا گناہ دھلوانے کے لیے عمرے پر جانا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش پر اسے عمرے پر بھیجا گیا۔ اس نے اپنے ماضی کی چھپی ہوئی وہ غلطی ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دی تاکہ میں اس کا گناہ جان لوں اور اللہ سے اس کی معافی مانگ سکوں۔ وہ اللہ کے گھر کعبہ کے سامنے روتے روتے مر گیا تھا اور میں باقی کے دن ہی اس کی مغفرت کی دعا کرتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے اس گناہ کو بھلا دیا تھا اور دل سے اس کی مغفرت کی دعا کرتی رہتی تھی، مگر اب اسی گھر کے دوسرے لڑکے سے شادی کا سن کر میں بھڑک اٹھی تھی۔ میری ساس وہ خط پڑھ کر رو رہی تھی اور میرے سسر اپنا سر جھکا کر غمگین سی حالت میں بیٹھے تھے۔ کاش والدین اپنی اولاد کو آزادی اور پیسہ دیتے ہوئے توجہ اور وقت بھی دے دیا کریں تاکہ اولاد اپنی ہر پریشانی اور خواہش اپنے والدین کو بتا سکے۔ اگر اس وقت میرے مرحوم شوہر کی خوشی کو دیکھ کر میری ساس لڑکی کو قبول کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور نہ ہی اس معصوم لڑکی پر قیامت گزرتی۔ اس خط میں میرے شوہر نے 2 خواہشات درج کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے التجا کی تھی کہ اس کے گناہ کی اللہ سے معافی مانگی جائے، جبکہ دوسری خواہش یہی تھی کہ اس کی طرف سے اس مظلوم لڑکی کے گھر والوں سے معافی مانگی جائے۔ وہ خود تو اپنی اتنی ہمت نہیں رکھ پایا تھا کہ خود جا کر اپنا گناہ ان کو بتا سکے گا اور ان سے معافی مانگ سکے۔ میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بوڑھے باپ سے تب تک معافی مانگتے جاتے رہیں جب تک وہ دل سے معاف نہ کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے شادی کے لیے بھی معذرت کر لی تھی، جس گھر میں والدین یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ ان کی اولاد کیا غلطیاں کر رہی ہیں، اور میرے شوہر کے چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی، وہ کس قسم کا انسان ہے اور گھر سے باہر اس کا کردار کیسا ہے۔ میں ایسے انسان سے دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں رشتے سے انکار کر کے لوٹ آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ لوگ بقیہ زندگی اسی پچھتاوے میں گزار دیں گے کہ کاش ہم اس وقت اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور پھر 6 ماہ بعد میرے والدین نے میری شادی کر دی تھی اور اب میں اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہوں۔ ہیں نیکسٹ کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔